اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 3 شعبان 1443 ہجری، 7 مارچ 2022 عیسوی، 23 گتے فاگن 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، اس کے بعد ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ مولانا جرجیس چراجی چترویدی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ تو لیجئے چترویدی صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ تو مسجد میں آ ہی رہا ہے تو یہ سوچ کرا کہ عبادت اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے ڈر سے آ رہا ہے تو بالکل مت آ، محلے والوں کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے تو بالکل مت آ، اپنے استاذ کے ڈر سے آ رہا ہے تو بالکل مت آ، اگر تو اپنے باپ کے ڈر سے آ رہا ہے تو بالکل مت آ، اگر تو اللہ کے ڈر سے اور اللہ کو معبود مان کر یہ نماز اللہ کے لیے پڑھنے آ رہا ہے تو پھر تیرا موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ اس کو بھی 2 بار کہا جا رہا ہے، پھر سن لے۔ اللہ کے ڈر سے اگر آ رہا ہے تو آ، اگر لوگوں کے لیے پڑھنے آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے تو بالکل مت آ جا۔ یہ دوسری نصیحت ہو گئی۔ اب تیسری نصیحت دیکھیے کیا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، بڑی پیاری نصیحت۔ اب سن، جب یہ دونوں چیزیں تو نے مان لی، اللہ کو سب سے بڑا بھی مان لیا اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو اب سن، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی بھی گواہی دو۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں، گھر میں یا جہاں پر بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز تیری مرضی کے مطابق نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز میں مولوی جرجیس کا طریقہ نہیں چلے گا، نماز میں ملا مولویوں کی نہیں چلے گی، بزرگوں کی نہیں چلے گی، اماموں کی نہیں چلے گی، فقیہوں کی نہیں چلے گی،
मुल्लाओं की और कठमुल्लाओं की नहीं चलेगी। अब तू नमाज पढ़ने आ ही रहा है, अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है, तो जितनी देर और जब तक इबादत करेगा और जितनी इबादत करेगा वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करेगा। इसलिए इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी आपने नबी ने जैसे बताई है इबादत हम वैसे करेंगे। जोहर में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, असर में जो बताई वो पढ़ेंगे, मगरिब में जैसे बताई वैसे पढ़ेंगे, जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, फजर में जब बताई तब पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, ईशा में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे और जब बताई तब पढ़ेंगे। हम मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जोहर की अज़ान का वक्त सपोज फर्ज कर लो 12:15 बजे हो रहा है तो हम 2 बजे नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज का वक्त सपोज दैट 2:30 बजे 3 बजे हो रहा है तो हम 5 बजे नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की का सूरज 5:30 बजे डूब रहा है तो हम 6 बजे अपने मनमाने तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जब मर्जी आई तब पढ़ेंगे। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे बताई वैसे पढ़ना है और जितनी बताई उतनी पढ़ना है। अगर तुझे अपनी नमाज अपनी इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ये 3 चीजें अगर तूने मान ली, अल्लाह सबसे बड़ा है, इबादत उसी के लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी जाएगी, ये 3 चीजें अगर तूने कबूल कर ली, मान लिया, तब कहा जा रहा है उससे हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए। गौर किया? अब किसी से पूछो कि नमाज के लिए अजान क्या होती है? अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए नहीं। अगर नमाज के लिए अजान होती तो हय्या अलस्सला सबसे पहले आता, आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सला तो 4थे नंबर पे आ रहा है। पहले अल्लाहु अकबर आ रहा है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज से पहले तुम्हें अल्लाह को सबसे बड़ा मानना है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मानना है और तरीका सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानना है। अगर ये 3 चीजें कबूल हैं तब आओ नमाज के लिए। अगर ये कबूल नहीं है तो अपने ऑफिस में बैठो जाओ, कोई जरूरत नहीं अल्लाह को तुम्हारी इबादत। और जब इस तरीके पर नमाज पढ़ोगे हय्या अलल फलाह, तभी कामयाबी मिलेगी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और ये 2 बार जब कहा तो फिर कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। गौर कीजिए आप, ये है अजान। हम लोग क्या समझ, अजान हो रही है टीवी बंद कर दे, बस ये है नमाज का एहतराम। इतना है नमाज का एहतराम हमारे यहाँ। अजान हो रही है, हाँ टीवी बंद कर दे, अच्छी बात नहीं। अजान के वक्त टीवी बंद कर दे ये अच्छी बात नहीं है। अजान के वक्त टीवी बंद कर अच्छी बात नहीं है। और बेशरम बेहुदे वही पड़ा पड़ा सो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर टीवी बंद कर सकता है, टीवी चलाना गलत है अजान के वक्त, तो तेरा सोना गलत क्यों नहीं है? तेरा बैठना गलत क्यों नहीं है? तेरा बिजनेस गलत क्यों नहीं है? अगर अजान के वक्त सिर्फ टीवी चलाना गलत है तो हर वो काम गलत है जो अजान के बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आप अजान की आवाज सुनकर सिर्फ 2 ही काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप मुकम्मल तौर पर खाना खा लीजिए, उसके बाद जाइए नमाज पढ़ने। और दूसरा ये कि आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, पेशाब या पायखाना लैट्रिन लगी हुई है, तो आप उससे फारिग हो जाइए। अजान के बाद ये 2 काम कर सकते हैं बस, क्योंकि ये ज़रूरियाती ज़िंदगी में है और इमरजेंसी है। वरना गए और लैट्रिन नहीं अजान हो रही है, भागो जल्दी से, अल्लाह सबसे बड़ा है, और गए वजू करके अल्लाह अकबर, अब वहां दर्द हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोक रहे हैं, और हम रोक रहे हैं तो दिमाग उधर लगेगा। इसलिए कहा कि इससे फारिग हो जाइए, इससे पहले फारिग हो जाइए। और खाना इसलिए कहा खा लो क्योंकि कुछ पेटू लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग हर वक्त तक खाने में लगा रहता है। शादी में बारात अगर 7 बजे 8 बजे जा रही है शाम में, तो दोपहर का खाना नहीं खाते बहुत से लोग, शादी में ही खाएंगे। दोपहर से भूखे रहते हैं कि शादी में ही खाएंगे, और शादी में ऐसे टूटते हैं कि फजर से पहले फिर उनको लूज मोशन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ ऐसे होते हैं। हमने हर जगह
سیرت طیبہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کتنی عمدہ چیز ہو، چاہے کتنی اچھی چیز ہو، آپ اپنے پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ اس کو خالی رکھتے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ اللہ کے نبی خالی رکھا کرتے تھے، خالی۔ ہم تو پورا حصہ بھر لیتے ہیں، اتنا بھر لیتے ہیں کہ اور بھی اگر کوئی، ہم ایک ایسے مولانا کو جانتے ہیں، نام نہیں لوں گا، تقریر ابھی ہمارے ساتھ اگر بیٹھ کے کھانا کھا لے تو تقریر کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد کھلاؤ تو پھر اتنا کھا لے گا جتنا کھا کے آیا ہے۔ ہم آج بھی ایک ایسے مولانا کو جانتے ہیں جو جلسے میں 1.5 دیتا ہے تو یہ شرط لگا دیتا ہے کہ 1 کلو فرائی مچھلی بھی ہونی چاہیے کھانے میں، اور ایک بار اس کو فرائی مچھلی نہیں مل پائی تو اس نے 3 سال جلسے کا 1.5 نہیں دیا تھا، وہاں بولا تم لوگ مہمان کی عزت نہیں کرتے۔ وقت مولوی کے پاس ہر چیز کا جواب ہے، مولوی اس دنیا میں ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ مولوی کیا جو ہار جائے۔ آپ نے شاید وہ لطیفہ سنا ہے میرا، موبائل میں تو سنا ہی ہوگا کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے تھے، تو کوا بھی رو رہا تھا اور کبوتر بھی رو رہا تھا، تو کبوتر نے کوے سے کہا چپ، کاؤں 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 کر کے میرا دماغ خراب کر دیا، تو کوا بولا تو بھی تو گڈرگو کر کے میرا دماغ خراب کر رہا ہے، تو کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں تو حلال ہوں، شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کیوں رو رہا بے کوے؟ تو تو حرام ہے، تیرا کیا کرے گا؟ چال ڈالے گا کیا؟ تو 2-4 گھنٹے بعد شکاری آئے گا، ہے کوا پھنس گیا، تجھے نکالے گا، اڑا دے گا، تیرا کیا کرے گا؟ تو تو حرام ہے، تو تو شکاری کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کوا بولا میں تم سے زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ کبوتر نے کہا کیوں؟ کہ یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے، مولوی کا جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا؟ کبوتر نے کہا کیا؟ کہاں؟ تو کہا مولوی کا ہے تو کیا ہوا؟ کہ مجھے بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی کاٹ کے کھا جائے، اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ پھنسا ہوا ہوں، تم سے زیادہ میرا ٹینشن ہے کہ مولوی کچھ نہ کچھ نکال لے گا اپنے لیے راستہ، اپنے لیے راستہ کچھ نہ کچھ نکال لے گا۔ جیسے ایک عورت نے 3 پیر صاحب کی دعوت کر دی، 3 پیروں کی، اب کھچڑی پکائی، پیٹ خراب تھا کیا تھا اللہ جانے، تو بیچ میں گھی ڈال دیا، کھچڑی گرم، گھی پگھل گیا، اب تینوں مولوی چاہنے لگے پیر یہ گھی میرے پاس آ جائے، وہ سوچتا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس چلا جائے، تو پہلے پیر نے فوراً انگلی ڈالی کھچڑی میں اور ایسے لائن کھینچ دی اور کہا اللہ فرماتا تجری من تحتہا الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی۔ دیکھا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کھچڑی میں انگلی ڈال کے کھینچ لی اپنی طرف اور پگھلا ہوا گھی سب اس کی طرف چلا گیا۔ دوسرا کہتا نہیں جنت میں ادھر تو شہد کی نہر بہ رہی ہوگی، دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی۔ اس نے 2 انگلی ڈالی اور کہا کہ تجریان من تحتہا الانہار، دودھ کی اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی، اس نے 2 انگلی ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب تیسرا دل میں سوچتا کمینے مجھے کیوں مار رہے ہو، تو اس نے کہا، تیسرے نے بڑا اچھا فارمولا نکالا، تیسرے نے کہا بھائی تم ڈائریکٹ جنت و جہنم تک پہنچ گئے، جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، آپ کو معلوم ہے زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس نے پوری پلیٹ اٹھا کے کیا کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ایسے 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 ہلائی جائے گی، گھی چاروں طرف پھیل گیا، کہنے لگا اب کھاؤ، اکیلے لے آ رہے تھے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، تو اپنے لیے راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ علماء قوم کا سرمایہ بھی ہیں اور علماء سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، جب غلط راستے پہ لے جائیں کیا کریں، بیچاری پبلک کیا کرے، عوام کیا کرے، مولانا یہ صحیح کہ وہ صحیح، عوام بیچاری کیا کرے، اس لیے علماء کی بہت ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو صحیح راستے پہ لے جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسلتی ہے، ایک عالم جب غلطی کرتا ہے تو پوری قوم غلطی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ مسلمان ہیں،
ایک غیر مسلم اسلام سے پہلے جو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن معاف کیجئے گا، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اسلام دوبارہ نہیں لائیں گے، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا، بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے، اور جب غلطی کرتا ہے تو ریزر سے مٹا دی جاتی ہے، ریزر سے مٹ جاتی ہے۔ اس کی ٹیچر کہتی ہے بیٹا غلطی ہو گئی، مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹاتا ہے۔ بچہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار مٹا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، غلطی کرے گا، اس کو مٹایا جائے گا۔ لیکن جب وہی بچہ جب 6 میں آ جاتا ہے، 7 میں اور 8 میں آ جاتا ہے تو پینسل اور ریزر اس سے چھین لیا جاتا ہے اور پین اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ پین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیٹے اب تم غلطیوں کی زندگی سے پار ہو چکے ہو، اب تم بڑے ہو چکے ہو۔ جب غلطی کرتے تھے تو مٹا دی جاتی تھی، اب تمہیں جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ اب تم جو لکھ دو گے وہ کاپی پہ ثبت ہو جائے گی، وہ مٹائی نہیں جائے گی۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اب جو بھی اب گناہ کر رہے ہیں وہ فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں۔ اگر غلطی ہے تو وہ مٹے گی نہیں، اس غلطی کو ترازو کے پلڑے پہ تولا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم غلطی کریں اور مٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے اور ہم توبہ کرتے رہے نہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے، یعملون بجہالۃ، جو انجانے میں غلطی کر لیں، جو انجانے میں جن سے غلطی ہو جائے، جو جان بوجھ کر غلطی کریں، جان بوجھ کر شراب پئیں، جان بوجھ کر زناکاری کریں، جان بوجھ کر سود اور بیاس کھائیں، جان بوجھ کر حلال و حرام میں فرق محسوس نہ کریں، میرے بھائیوں ان کی اللہ رب العالمین غلطی معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے دوبارہ اور ہمیشہ اس گناہ کو چھوڑنے کی قسم نہ کھائیں، ارادہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ صبح شراب پیتا اور شام کو بستر پہ سونے جاتا تو کہتا اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، اللہ کہتا فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا دو۔ صبح پھر شراب پیتا ہے، شام کو پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا فرشتوں میرا بندہ آج بھی غلطی کر گیا، اس کے گناہ کو مٹا دو۔ بندہ پھر تیسرے دن شراب پیتا ہے، رات میں پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا فرشتوں آج بھی شیطان نے بہکا دیا، چلو اس کو میں نے معاف کر دیا، تم بھی اس کی غلطی مٹا دو۔ چوتھے دن جب بندہ شراب پیتا ہے اور جب وہ بستر پہ سونے جاتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد دعا کرتا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اوپر سے آواز آتی ہے فرشتوں اب میرے بندے کے گناہ کو مت مٹانا، اس نے میری غفور الرحمیت کا، اس نے میرے رحم و کرم کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس نے مجھے رحمان الرحیم ہونے کا میرے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، فرشتوں اب اس کے گناہ کو مت مٹانا، اب لکھا رہنے دینا جب تک کہ یہ مستقل صدق دل سے ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے لیے شراب چھوڑنے کا عزم مصمم نہ کرے، تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ہم جان بوجھ کے غلطیوں پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں چلے گا۔ ہم جس اسلام کے اندر ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس اسلام کا مزاج بہت الگ ہے، جو ہم چاہیں جو ہماری مرضی وہ اسلام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مان لو ایک پول ہے، بجلی کا پول، بجلی کا کھمبا، اور اسی کے بغل میں آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ اچانک آندھی آتی ہے، ہوا چلتی ہے اور آم کے چند پتے، آم کے پیڑ سے چند پتے 25-30 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک جاتے ہیں، چپکے ہوئے ہیں۔ اب اس بجلی کے پول کو آپ کیا کہو گے جس پر آم کے 20-25 پتے چپکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کو آم کا درخت کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ بجلی کا پول ہے، ہوا چلی، آم کے پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے، تو کیا آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہو گے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ اس پہ تو آم کے پتے لگے ہیں، نہیں کہو گے۔ نہیں جرجیت صاحب تو کہہ رہے ہیں آم کا پیڑ ہے، تو آپ کہو گے جرجیت صاحب کو رانچی لے جاؤ، پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ بنگال میں پاگل خانہ کہاں ہمیں معلوم نہیں، اس لیے رانچی کا نام لے دیا۔ آپ کے ہاں کہیں ہے مشہور پاگل خانہ بنگال میں؟ رانچی ہے نا؟ تو بنگال کے لوگ ماشاءاللہ عقل مند ہیں۔ بنگال کے لوگوں کی عقل مندی تو میں نے اسی وقت سمجھ لی تھی جب
काउंटिंग में सुना कि ममता को 213 सीटें मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया कि वाह बंगाल वालों, यूपी वालों को तुमसे अकल सीखना चाहिए, यूपी वालों को। और हमसे बहुत से लोगों ने यूपी में पूछा जिस दिन काउंटिंग हो, अच्छा मैंने बहुत प्रचार किया था तकरीरों में, बहुत, बस यही कहता रहा बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। तो इतना वायरल हुई मेरी स्पीच कि हमको हमारे शहर में जब हम गए तो लोग कहने लगे मौलाना अगर दीदी हार गई तो तुम तैयारी कर लो अब जेल में जाने की। मीडिया ने इतना दिखाया था मुझे, इतना दिखाया था, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये दिखा दिखा के देखो डराता है बीजेपी से लोगों को, कितना उसने हमको नंगा किया। एक बार खबर सुन के तो मैं भी डर गया, पता नहीं घर तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, यह हाल था। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो मैं देख रहा था 2 बजे, दिन में 12 बजे तक तो मेरी धक धक हो रही थी, क्योंकि 16-18 शाम तक 2 बजे तक हाल यह था कि 100 और 98। हमने कहा अल्लाह ये कमीने झूठे तो हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि 200 से ऊपर कहीं हम जाएंगे, ऐसा ना हो कि आखिर में बदल जाए। डर भी लगा था। और हमसे इटावा में हमारे शहर के लोग कह रहे हैं मौलाना ये क्या हो रहा है। हमने कहा मैंने अटैची सीधी कर ली है, मैं भागूंगा कुछ भी हो जाए। मेरे बाप परेशान, मेरी मां परेशान, ये क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन फिर भी 100 ममता की थी और 98 ये था। और 2 बजे के बाद जो डाउन हुआ मीटर, तो 4 बजे तक इधर 200 इधर 70। हमने कहा कितनी भी नीचे आएगी तो कम से कम 150 तो फिर भी रहेगी। अब सुकून मिला। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पता चला कि नंदीग्राम की सीट भी ममता ने जीत ली। खुशी हुई। शाम तक पता चला कि 1200 वोट से हारा हुआ घोषित कर, 1900 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी हमको ये था कि चलो कोई बात नहीं, खुद पार्टी तो जीती गई, ये था। तो जब शाम को अब लोग, आप तो यहां खुशियां, आप यहां खुश थे, 10,000 रुपए का नुकसान मेरा हुआ। लोगों ने हमसे कहा मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पार्टी जीत गई। 10,000 रुपए का चूना मेरा लगाया गया, 10,000 का। यह हाल हुआ कि बोला ना आपकी पार्टी जीत गई, आपकी पार्टी जीत गई। उसके बाद फिर हमें सुकून मिला। यहां पर भी बहुत से फोन आए जिनका हमने प्रचार किया था, मौलाना शपथ में आना, हमारी बात हो गई है ममता दीदी से, अभिषेक से, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा ताउन किया, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी पहले शपथ ले लेने दो, अब तो हमारी पार्टी आई गई है एक तरीके से। तो यहां अक्लमंदी से काम लिया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, वो आपका मसला, आप समझें, लेकिन अक्लमंदी से काम किया कि सारे मुसलमान एक जगह गए, सबका वोट एक तरफ। हमारे यहां बड़ा लफड़ा हो रहा है, हमारे यहां प्लानिंग हो रही है, हमारे यहां प्लानिंग ये हो रही है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुकदमा हल हो गया, कोई भी बात नहीं, चलिए फैसला हो गया। मुसलमान लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती थी कि बातचीत से मसला हल होगा, और नहीं होता तो हम कोर्ट की बात मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, जिसके भी हक में हुआ हो, जो भी किया गया हो, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, लेकिन फैसला फैसला है, हम मान रहे हैं। चलिए, उस फैसले के हो जाने के बाद अब फिर मुसलमानों को अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह तो आप मानते नहीं, और मान लिया तो अब नहीं कहना चाहिए। अब एक कहता है हम बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसके अपोजिट में हमारा दूसरा क्या कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कयामत तक कि थी। बताइए इसका क्या मतलब है। वो वरगला रहे हैं, आप उनकी आग में घी डालकर काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ हो जाएं। तो मेरे भाइयों, जहां एक तरफ 80 हो और एक तरफ 20 हो, तो आप फिर फैसला करिए। जब वो 80 को आप एक कर देंगे तो क्या होगा मामला। इसी को तो हमें सोचना है, इसी को तो हमें अपनी अकल में लेना है। इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, इस वक्त लड़ाई इस बात की है कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन है। लड़ाई ये नहीं है कि सबसे अच्छा कौन है, वो तो कोई नहीं है। यूपी में आप चले जाओ तो कोई नहीं है। कांग्रेस ने हमारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया। आज बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर रही है, क्या वो भी नहीं है, मायावती भी नहीं है। हमारा कौन है?
اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ ہمیں پورا حق تو کسی پارٹی نے دیا ہی نہیں ہے. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا بہت بہتر کون ہے. بس لڑائی اس بات کی. پورے کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا پیر کاٹا جائے گا. اگر نہیں کاٹ رہے تو زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے کینسر. عقل مندی یہ ہے کہ پیر کٹا کے اپنی جان بچا لی جائے. بس یہی ایک چیز تھی. وہی میں نے کہا تھا. ایک ہماری بیوی کو ڈلیوری ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بیوی بچے گی یا بچہ، بولو کس کو بچاؤں؟ تو عقل مندی یہ ہے کہ بیوی کو بچا لیا جائے. بچہ جا رہا تو جائے، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، کیونکہ ماں بیٹے میں سے کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے، تو ماں کو بچاؤ. یہ عقل مندی ہے. تو مسلمانوں آپ نے اور یہاں کے غیر مسلموں نے بھی، صرف مسلمانوں کے ووٹ سے تھوڑی کوئی جیتتا ہے، غیر مسلموں نے سب نے عقل مندی سے کا ثبوت دیا. یہی یو پی کے لوگوں میں، مسلمانوں میں نہیں، یو پی کے تمام لوگوں میں یہی اگر عقل مندی آ جائے تو انشاءاللہ معاملہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ دیش کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آئے. یہ دعا بھی میڈیا والوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو اس دیش کو برباد کر رہا تو اس کو برباد کر دے، تو اس پر بھی جلدی سے لوگ جلدی نکل کیا. ارے بھائی تم کہتے ہو کہ سب کچھ ہم دیش کے لیے کر رہے ہیں تو بولو نا آمین. بولو. مولانا جرجیز کی یہ دعا بھی ان کو قبول نہیں ہے. آپ نے یہ دعا کیوں کی فلاں جگہ؟ تو ہم نے کہا کیوں کہ دیش کے سے نفرت کرتے ہو تم لوگ. بولو جو اس دیش کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے. آپ بھی اس اسٹیج کے نیچے بیٹھے ہیں، بنگال کی سرزمین پر یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس دیش کی حفاظت فرما. ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب لوگوں نے مل کے اس دیش کو آزاد کرایا ہے. RSS کا ایک بھی آدمی نہیں مرا ہے اس لڑائی میں، ایک بھی نہیں. یہ دیش RSS اور ان کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش ہندو مسلمان سکھ اور عیسائیوں کا ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس پر یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اور یہ بھی دعا کرو جس کو برا لگے لگتا رہے، یہ بھی دعا کرو کہ اللہ جو ہمارے اس دیش کو توڑ رہا ہے تو اس کو توڑ دے. اللہ جو ہمارے اس دیش کے ٹکڑے کر رہا ہے تو اس کے ٹکڑے کر دے. اللہ جو ہمارے اس دیش کو برباد کر رہا ہے تو اس کو برباد کر دے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرچ سب سے زیادہ کس کو لگے گی. ہمیں معلوم ہے. خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. ہمیں معلوم ہے، دھواں دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنی آگ لگی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ دیش کے ٹکڑے کون کر رہا ہے، دیش کو کون بیچ رہا ہے، دیش کے ساتھ فساد کون پھیلانا چاہتا ہے اس دیش میں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارہ کون ختم کرنا چاہتا ہے. یہ سب ہمارے سامنے ہے. اس لیے بھی دعا کرو کہ اے اللہ اس ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہمیشہ بھائی بھائی بن کر رہے. اے اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں، یکجہتی بہت ضروری ہوتی ہے، اتفاق بہت ضروری ہوتا ہے. تو بجلی کے کھمبے کو آپ 10 15 20 پتے آم کے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ بجلی کا کھمبا اپنے جڑ سے عام نہیں ہے. تو جب چند پتے بجلی کے کھمبے کو بجلی کا کھمبا نہیں کہلوا سکتے تو ہماری چند نمازیں، ہمارے چند روزے ہمیں مسلمان کیسے کہلوا سکتے ہیں؟ بجلی کا کھمبا تبھی کہلائے گا، بجلی کا کھمبا تبھی بجلی کا کھمبا کہلائے گا جب وہ اپنے جڑ میں وہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اپنے جڑ میں عام ہو، اپنی شاخاؤں میں عام ہو، اپنے پتوں میں عام ہو اور اپنے پھل میں بھی عام ہو. اسی طریقے سے ایک مسلمان اس وقت مسلمان کہلائے گا جب اس کی جڑ اسلامی ہو، اس کی شاخائیں اسلامی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہو، اس کا چلنا پھرنا اسلامی ہو، اس کا کھانا پینا اسلامی ہو، اس کا شادی بیاہ اسلامی ہو، اس کا رہن سہن اسلامی ہو. ہمارا یہ سب کچھ اسلامی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے ہمیں داخل ہونا ہے. اور جہاں تک محمد رسول اللہ کا تعلق ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ کا جتنا تعلق ہے تو اللہ کی قسم جتنا ویدوں میں محمد رسول اللہ کا نام آیا اتنا نام کہیں نہیں آیا ہے.
वेदों में। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस दुनिया में, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग पानी पीते हैं। खाना खा रहे हैं, पानी की जगह पर शराब रख लेते थे। हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, वहां खाना खाने के बाद शराब पी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, बीवी जुए में हार जाते थे तो बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था। अरब की सरजमीन पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब वो बेटी पैदा होती थी उसके बाद 4 साल तक उस बच्ची को पाला जाता था, पोसा जाता था, उसको बड़ा किया जाता था, और 4 साल के बाद उसका बाप अपनी बीवी से कहता कि इसको नहला धुला के तैयार कर दो, अब हम इसको जंगल में ले जाएंगे और गड्ढे में गाड़ देंगे। 4 साल की बच्ची को नहला धुला दिया जाता, उसको कपड़े पहना दिए जाते और उसका बाप उंगली पकड़कर उसको जंगल में ले जाता। वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। अपनी बेटी से कहता, 4 साल की बच्ची को बोलता कि बेटी इसमें झांक कर देखो। बेटी जब उसमें झांक कर देखती, का बेटी इसमें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के लिए जब वो बच्ची उस गड्ढे के करीब जाती और झांक कर देखती तो पीछे से बाप धक्का दे देता। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची गड्ढे में गिर जाती और ये नीचे से उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता और फिर पूरा का पूरा मिट्टी से जब ढांक देता तो उसकी कब्र पर उसके गड्ढे के पास बैठ जाता। उसकी चीखों की आवाज सुनता और उस वक्त तक सुनता रहता जब तक कि उसकी आखिरी आवाज न निकल जाती। जब उसका चीखना बंद हो जाता, आखिरी आवाज भी बंद हो जाती, तब वो अपने गांव में, अपने समाज में आता और लोगों को बताता कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उसका स्वागत किया जाता, उसके गले में हार फूल और मालाएं डाली जाती थी। ये हाल था मेरे भाइयों, लड़कियों को जिंदा दफन करने का। ये इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। एक लड़का जब उसका बाप मर जाता, उसको मालूम होता कि मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी माँ से शादी ना कर ले, तो बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल देता और फिर घर के अंदर जाकर एक चादर लाता और वो अपने माँ के जिस्म पर डाल देता। ये चादर इस बात की अलामत होती, इस बात का निशान होता कि अब ये मेरी माँ नहीं रही है, मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, फिर अपनी कपड़े, अपना चादर इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसका माँ और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया है। आज के बाद ये मेरी माँ नहीं, मैंने इसको अपनी पत्नी, अपनी बीवी बना लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। ये अरब के अंदर रवाज था। ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, इस सूरत हाल ने मजबूर कर दिया। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये अंधकार था अरब की सरजमीन पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने इस अंधेरे को दूर किया अकेले ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नबी, एक तरफ लड़कियों को जिंदा दफन, एक तरफ शराब, एक तरफ जुआ, एक तरफ जिनाकारी, दूसरी तरफ औरतों के मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद औरत को भी आदमी के साथ जला देने वाली प्रथा और रस्म जो इतना चली, जो भारत तक आई और अभी 100, 150, 200 साल पहले तक ये भारत के अंदर भी रही, जिसको सती की रस्म कहा जाता था कि मर्द के मरने के बाद औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसको भी अपने पति की चिता में जल जाना चाहिए। ये सारी चीजें, और अकेले नबी ने मेहनत करके, अकेले पैगंबर ने मेहनत करके इन सारी चीजों को खत्म किया। मुसलमानों, तुम भारत में 35 करोड़ हो, कितने? 35 करोड़, हम 5 करोड़ छोड़ रहे हैं, 30 करोड़ हो, और इतना तो गवर्नमेंट भी मान रही है। 30 करोड़ की तादाद में हो तुम, 30 करोड़। मदरसे कितने हैं?
4 سے 5 لاکھ پورے ہندوستان میں. تم کتنے ہو؟ تم 30 کروڑ. مدرسے 3 سے 4 لاکھ اور مسجدیں کتنی ہیں؟ 4 سے 5 لاکھ. غور کیجئے گا، مسلمان 30 کروڑ، مدرسے 3 سے 4 لاکھ، مسجدیں 4 سے 5 لاکھ، مولوی تقریباً 50 لاکھ، علماء 50 لاکھ کم سے کم، اس سے زیادہ ہی ہو سکتے ہیں، 50 لاکھ سے کم نہیں. اتنے علماء، 30 کروڑ مسلمان، 4 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مسجدیں، 50 لاکھ علماء، اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والے 2%. مسجدوں میں نماز پڑھنے والے 2%. یا 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی حساب لیا آپ نے؟ مولانا یو پی میں کون آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اپنی بربادی کو سب رو رہے ہیں نا، سب رو رہے ہیں نا. قرآن نے تو کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غم نہ کرو، تم پریشان مت ہو جاؤ، ہم تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں سردار بنائیں گے، ہم تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے. ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن تو بن جاؤ. ہم مومن ہیں، اللہ نے سرداری کا وعدہ کیا، حکومت کا وعدہ کیا، لیکن شرط کے ساتھ پہلے تم مومن بن جاؤ. آج ہم مومن ہیں؟ نہیں ہیں. اگر مومن ہوتے تو 2% مسلمان، صرف 2%، وہ بھی 50 لاکھ مولویوں کے ہوتے ہوئے، 4 لاکھ مدرسوں کے ہوتے ہوئے، 5 لاکھ مسجدوں کے ہوتے ہوئے، 30 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کتنے؟ 2%. جمعے میں یہ تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے، 5%. رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%. عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 20%. پھر بھی 80% کہاں؟ اور پھر کہتے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات ذرا ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، اپنا حساب لیا ہے. یہ نیو ایئر بنانے والی قوم، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی قوم، یہ مسلمان جو اپنے دوستوں کو ہیپی نیو ایئر شیئر کرنے والی قوم، یہ ان سے کیا امیدیں رکھی جائیں گی؟ نہ یہ مہینہ ہمارا، نہ یہ سال ہماری، نہ یہ ہیپی نیو ایئر ہمارا، یہ یہودی اور عیسائیوں کی دین، اور آج ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں. آج ہم واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کو ہیپی نیو ایئر کی بدھائیاں دے رہے ہیں. کیا آپ کو 2021 کیا دے کر گیا ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے 2021 ختم ہونے سے پہلے ہمیں ہیپی نیو ایئر کی بدھائیاں مل رہی تھی؟ اسی 2021 نے ہمیں CAA دیا ہے. اسی نے ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک طرفہ گولیوں سے اڑایا گیا ہے. لکھنؤ کی سرزمین پر، فیروز آباد کی سرزمین پر، اسی CA اور NRC کے چکر میں دلی میں فساد ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں. کس منہ سے اور کس طریقے سے آپ واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہو ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر؟ کہاں سے تمہیں سبق ملا ہے؟ یہ ذرا تصور کیجئے کہ 2021 ہمیں کیا سبق دے کر گیا ہے. 2022 ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی اس کا جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کا حساب لیا ہے؟ حساب زندے لیتے ہیں، مردے نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے. وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہیں غصہ حرام ہے. اگر غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہیں آتا. غصہ حرام ہوتا تو اللہ کے رسول غصے میں ان کی آنکھیں لال نہیں ہوتی. غصہ حرام نہیں ہے. ناجائز بات پر غصہ آنا یہ حرام ہے. جائز بات پر غصہ آپ کو آ سکتا ہے، آنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی مجھے غصہ آتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ بلال سے کہوں کہ اذان دو، کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور میں گاؤں میں، شہر میں، بستی میں، محلے میں اور سماج میں گھوم کے دیکھوں کہ کون اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کون اپنے گھر میں سو رہا ہے، کون ہے جو مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے. اور دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر یہ مویشی نہ ہوتے، یہ 4 پیر والے جانور نہ ہوتے تو میں ایسا کرتا. غور کیجئے، غصہ آیا، غصہ آنا چاہیے.
آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور آپ کو کھانا بنا کے کھلا رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی 12 بجے رات تک موبائل چلا رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی سائیکل لے کے اکیلے اسکول جاتی ہے اور اکیلے اسکول سے واپس آتی ہے، 12 بجے اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ 2 بجے پہنچ رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا بیٹا 1.5 GB 2 GB روز نیٹ خرچ کرتا ہے، کس میں خرچ کر رہا ہے، کہاں استعمال کر رہا ہے، اس کو آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے؟ حساب زندے لیتے ہیں، مردے نہیں۔ لیکن وہ باپ کیا حساب لے گا جو خود بیچارہ ڈوبا ہوا ہے؟ وہ باپ اپنے بیٹے سے کیسے کہے گا کہ نماز پڑھی جو خود نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے؟ ہم تصور کریں کس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، کس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سماج ہمیں کس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کے بھاگ جائے آپ کے علاقے سے، آپ کے یہاں چلتا ہے سردار گاؤں کا کون ہے، مکھیا کون ہے، سرپنچ کون ہے، چلتا ہے نا؟ ابھی دیکھیے گا ایک لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، 8 دن 10 دن کے بعد لوٹ کے آئے، گاؤں میں پنچایت بیٹھے گی، مکھیا آئے گا، سرپنچ آئے گا، سردار بیٹھے گا، کیا ہوگا؟ لڑکی والا کہے گا صاحب یہ لڑکا لے گیا، میری لڑکی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، اب کون کرے گا شادی؟ اور لڑکی کے باپ کے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر سردار فیصلہ سنائے گا، سرپنچ فیصلہ سنائے گا، مکھیا فیصلہ سنائے گا، لڑکے والے 2 لاکھ روپیہ لڑکی والوں کو دیں، 4 لاکھ روپیہ لڑکے والے لڑکی کو دیں، کیونکہ اس کی عزت بدنام ہو گئی۔ اے گاؤں کے مکھیا اور گاؤں کے سردار، ایسا فیصلہ کرانے سے پہلے تو مر کیوں نہیں گیا؟ بھائی لڑکا اور لڑکی دونوں بھاگے تھے نا، تو سزا صرف لڑکے کو کیوں دے رہے ہو؟ لڑکا اس لڑکی کو لینے گھر تو نہیں پہنچا تھا، اے چل نکل چل بھاگا، لڑکا گھر سے زبردستی تو لے کے نہیں گیا تھا، لڑکے نے تو موبائل پر صرف اتنا کہا تھا آ جاؤ سلی گڑی ملیں گے، لڑکے نے موبائل پر اتنا ہی کہا تھا آ جاؤ علی پور دوار اسٹیشن پر، یہاں سے نکل چلیں گے، لڑکی تو پیسہ ویسا لے کے فرار ہو گئی، تو موبائل تو نے دیا تھا لڑکی کو، پھر یہ فیصلہ یہ کیسا کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لڑکا لڑکی کو دے؟ یہ مکھیا نہیں ہے، یہ سرپنچ نہیں ہے، سردار نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم کے تہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہو تم؟ جبکہ زناکاری کی بنیاد لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکے کی طرف سے نہیں۔ لڑکا شروعات کر سکتا ہے، لیکن جب تک لڑکی نہیں چاہے گی زنا نہیں ہوگا۔ میرے سامنے بحث ہو رہی تھی کورٹ کے اندر، میں موجود تھا، لڑکے کی طرف سے لیڈی وکیل لڑ رہی تھی، لیڈی وکیل، اور وہ بار بار جج کو سمجھا رہی تھی ایک سوئی اور دھاگا لا کر، دیکھیے جج صاحب یہ دھاگا ہے، میں سوئی کے سوراخ میں ڈال رہی ہوں، ایسے کرتی تھی اور سوئی ایسے کر لیتی